وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 102 حصہ دوم، درس نمبر 390۔ آج کا موضوع، کیا ہم پکی نیند سو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 102۔ آج اس کا میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتایا تھا، اور آج جو ہے اس کا تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، اور اس میں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یعنی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ تھوڑا سا ہم تخصیص کر لیتے ہیں کہ حضور کی موجودگی میں دوسرا امام ہو نہیں سکتا یا صحابہ اس پہ راضی ہو نہیں سکتے، تو اس کے لیے یہ صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا وقت آ جائے اور لڑائی کے وقت، یعنی لڑائی کا وقت، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے
کہ لڑائی مطلب ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، دستے جم گئے ہیں، آمنے سامنے ہیں، یوم التقى الجمعان، دونوں دستے سامنے ہیں، کافروں کے بھی مسلمانوں کے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے، تو اس وقت جو ہے ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ نماز بجماعت پڑھی جائے، لیکن اس میں بھی جو طریقہ کار ابھی ہم اس کا پڑھیں گے وہ اس طریقے کے مطابق، لیکن عین لڑائی میں کہ دست بدست لڑائی ہو رہی ہے تو اس وقت نماز کو مؤخر کر دینے کی حکم ہے سامعین کرام، جیسا کہ میرے آقا نے غزوہ احزاب میں یہ نمازیں جو ہے مؤخر کر دیں۔ یعنی ایک مثال ایک پیش ہوئی ہے ہمارے سامنے کہ یعنی نماز کا وقت چلا گیا یا نمازیں کچھ رہ گئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترتیب بار پڑھی ہیں، اور یہ اس وقت ہے، یعنی یہ حکم اس وقت ہے کہ جب لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے اور دستے آمنے سامنے ہیں، تو ان میں سے آدھے دستے کو یہ حکم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں نماز کے لیے باجماعت، تو آدھے لوگ جو ہیں ہتھیار بند ہو کے آ جائیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک رکعت پڑھ لیں، یعنی 2 سجدے جب ہو جائیں تو واپس چلے جائیں وہ لوگ۔ اب یہاں دیکھیں یہ سب باوضو ہیں، اس میں وضو کی اہمیت کا بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ تو نہیں کہا ہے کہ بھئی تم لوگ جب آدھے لوگ جو ہے تم وضو کر لو، جا کے اپنے آپ کو تیار کر لو کیونکہ تم نے تو ابھی، تو ایسا نہیں ہے، وہ سب باوضو ہیں۔ سبحان اللہ، مومن کی شان ہے۔ وضو کے بارے میں ہے کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں رہنا پسند کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے صحابہ بھی ایسی تھے۔ تو بہرحال تو وہ ایک رکعت جب ہو جائے، 2 سجدوں یعنی سجدوں کے ساتھ رکعت پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ان آدھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کی جگہ چلے جاؤ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو جو باقی لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لیں گے، اور وہ بھی اسلحہ بند ہوں گے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی احتیاط بھی رکھو اور اپنا اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھو۔ اور اس میں حکمت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کافر تو تمہارے دشمن ہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَغْفُلُونَ عَنْ أَمْتِعَتِكُمْ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تمہارے اسباب اور تم اسلحہ سے تم غافل ہو جاؤ تو یک بارگی تم پہ حملہ کر دیں، تو اس صورت میں تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم یعنی تکلیف ہو بارش کی، بارش برس رہی ہے اور ہتھیار بند ہونا تمہارے لیے مشکل ہے، یا تم بیمار ہو، تو اس وقت بھی تمہیں اجازت ہے، یعنی چھوٹ ہے کہ تم اپنا اسلحہ رکھ کے نماز پڑھو، لیکن احتیاط وخذو حذرکم، احتیاط تم نے پھر بھی رکھنی ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ قابل غور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یعنی فتح جو ہے ومن نصر الا من عند اللہ العزیز، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فتح تو اللہ تعالیٰ، فتح یا شکست یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اب یعنی لڑائی میں مارنا ہے کافروں کو، تو کافروں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی مار سکتا ہے۔ گزشتہ جو قومیں تھیں تو انہوں نے تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی، اور اس وقت تو ایک جماعت بھی نہیں تھی، مطلب وہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی جماعت تو تیار نہیں ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کوئی ایسا نہیں تھا، یعنی 70-75 انسان تھے اور 1 لاکھ تقریباً ان کے امتی تھے، امت دعوت والے، تو 70-75 یعنی یہ 70-75 دیکھیں، یہ سارے بوڑھے عورتیں ملا کے، تو اگر آپ ان میں سے
آدھے کر لیں، یعنی 70 کر لیں، 70 کا آدھا ہو گیا 35 جنگی لوگ ہیں جو اس وقت مشکل ہوتے ہیں. مطلب ایک خاندان ہے، وہ اگر 70-75 لوگوں کا ایک اگر خاندان ہے، چلیں لگا لیں، یا 2 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں، ٹوٹل ملا جلا کے 70 فرض کر لیں، 70-75، تو اس میں بڑے یا جنگی لوگ کتنے ہوں گے؟ تو 35 تو اس میں مرد نہیں ہوں گے، لگا لیں، مطلب چھوٹے لڑکے ہوں گے، یہ ہوں گے، تو اس میں کیا تعداد ہوگی؟ اور اتنی تعداد تو یعنی آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور ہجرت حبشہ، تو وہ کوئی کافی تعداد تھی ان کی، 70-75 سے زیادہ تھی. ابھی مجھے کریکٹ فگر یاد نہیں ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہا، تو کافی تعداد تھی مسلمانوں کی. تو لیکن جنگ کا حکم نہیں تھا، یعنی وہ طاقت، وہ جمعیت نہیں تھی، وہ طاقت برابر نہیں تھی. تو پھر بھی تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے، میں جو پوائنٹ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، عذاب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن اب عذاب کی کیفیت بدل گئی ہے. عذاب اب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافروں کو یعنی جو عذاب آتا ہے، یعنی اگر جماعت ہو مومنوں کی تو اللہ تعالیٰ یعذبہم اللہ بایدیکم کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں پہ، تمہارے ہاتھوں سے وہ مریں گے، تمہارے ہاتھوں سے وہ شکست کھائیں گے. تو باقی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اعد للکافرین عذابا مہینا، ذلت آمیز عذاب میں ان کو دے گا، لیکن اس وقت تم نے ان سے جنگ کرنی ہے اور تمہارے دل میں نے ٹھنڈے، تمہارے کلیجے میں نے ٹھنڈے کرنے ہیں اے مسلمانوں. کیفر کردار تک پہنچانا ہے کافروں کو تم نے. تو پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ دیکھو نماز کا وقت آ جائے تو یہ ترکیب کر لینا اور نماز سے غافل نہ ہونا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو، نماز پوری ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم نے یاد کرنا ہے قیاماً کھڑے، قعوداً بیٹھے، اور لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، خاطر جمع ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو حسب دستور پھر تم اپنے پرانے طریقے سے نماز ادا کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر کتاباً فرض ہے، موقوت مقررہ اوقات میں. تو بہرحال نماز کی اہمیت ہے، اور اس آیت میں جو ہے یعنی جو دوسری آیت ہے اس میں ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے. سامنے کرام اللہ کو یاد رکھو. دیکھیں نماز تو بذات خود ذکر ہے، ذکر الہی ہے، لیکن ایک خاص وقت میں اور ایک خاص طریقے کے مطابق یہ ذکر ہے. لیکن کیا اس کے بعد جو ہے مومن غافل ہو سکتا ہے اللہ کی یاد سے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد بھی وہ بدستور اللہ کے ذکر کی یہ ذاکر رہے گا. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ مومن جو ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. جو ذاکر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی یا تو انسان کو یا اللہ یاد ہوگا یا اس نے اللہ کو بھلا دیا ہوگا. ہماری جو حیثیت ہے اس وقت مسلمان معاشرے کی، اس جمع غفیر جو ہے لوگوں کا، یہ تو مردہ ہے، مردہ قوم ہے. اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. کیا ہے؟ دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. یہ اللہ کو یاد نہیں کرتی، اس کو دنیا یاد ہے. اور یہ یعنی بڑی باعث تشویش بات ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اور اگر میری بات صحیح ہے تو پھر یہ تو بڑی باعث تشویش بات ہے. 1.25 ارب مسلمان ہیں تقریباً،
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے تو نماز یعنی اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل ہیں۔ پھر آپ گلے کرتے ہیں کہ وہ اقبال جو ہیں شکوے لگتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے، شکوہ کیا تھا نا، پھر جواب شکوہ بھی دے دیا تھا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ شاکی ہیں کہ بھئی اتنے مسلمان ہیں اور ہماری کیا حالت ہے۔ آپ کی حالت تو آیا ہے کہ آپ دنیا دار لوگ ہیں، آپ میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے باقی، آپ بے نمازی ہیں، اگرچہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ایسے نمازی ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے ویل کا فتویٰ لگا دیا ہے، ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، نماز کے مقصد سے غافل ہے، یراؤن، دکھلاوا ہے یہ بس۔ آج جو ہے نا ہماری، دیکھیں برا نہ مانیں، اور میرا یہ نکتہ چینی یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ سے بددل ہو جائیں، یا جو ٹوٹا پھوٹا آپ کچھ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ لیکن میرا مقصد آپ کی جو بیماری ہے، من حیث القوم جو ہم بیمار ہیں اور جو ناسور ہم میں پھیل گیا ہے۔ ناسور تو ایک وہ ہوتا ہے جس کا علاج نہ ہو، تو ہمارا جو ناسور ہے، ناسور آپ جانتے ہیں نا، کینسر ایک مرض ہے، کینسر کی طرح ہمیں پھیل رہا ہے، اور یہ دنیا داری کا کینسر ہے، اور بری طرح ہمیں دنیا نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہے، ہمیں ظاہر کی محبت ہے، باطن کی محبت نہیں ہے، ظاہر کی محبت ہے۔ تو پھر جب ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ یعنی اس قوم کو جگانا اور اس کو راہ راست پہ لگانا، یہ یعنی اس وقت ہوگا جب آپ خود اٹھیں گے، اور نیند کی حالت کو جب آپ ختم کریں گے خود اور اٹھ جائیں گے۔ دیکھیں ایک سویا ہوا شخص جو ہے وہ اگر سونا چاہے تو سوتا رہتا ہے۔ ایک بچہ ہے اور چھٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ اسکول کی چھٹیاں ہیں، 10ویں میں پڑھ رہا ہے، نماز کا عادی نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، وہ صبح کے وقت جو ہے والدینوں سے اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ابو آج تو چھٹی ہے، آج تو سونے دیں، تو وہ سوتا رہتا ہے، جاگ کر بھی سو جاتا ہے وہ۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ سستی اور کاہلی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پڑا رہتا ہے، بستر پر پڑا رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت بیدار ہو کے چست ہونے کے۔ وہ کہتا ہے نہیں بس آج تو بڑی سستی ہے، کاہلی ہے۔ اس سے زیادہ کہیں، یعنی جو کیفیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، اس سے زیادہ کہیں ہم کاہل اور سست ہو چکے ہیں۔ اور یہ سستی کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ابھی آنے والی آیت، تم سست نہ پڑو۔ اور پھر یہ سستی جو ہے یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر دیگر اقوام جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے تم کو کھاتی رہیں گی، تم پر حملے کرتی رہیں گی اور تمہیں نوچتی اور کھسوٹتی رہیں گی، اور یہ ہوگا جب وہ جائے گی تو پھر دوسری قوم آ جائے گی۔ ہمارے اس دیس میں بلندیزی آئے، پرتگالی آئے، فرانسیسی آئے، یہ اس دنیا اسلام پر انہوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی؟ لیبیا جو تھا وہاں فرانس کی حکومت تھی۔ عیسائی آپ کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے سامنے کرام، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں میں مایوسی پھیلاؤں یا بددلی پھیلاؤں، نہیں، جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ آپ خود جاگیں اور پھر جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو جگائیں، اور وہ کس سے؟ وہ قرآن سے ہوگا، وَأَنذِرْ بِهِ،
اس قرآن کے ذریعے آپ نے جاگنا ہوگا، اور قرآن آپ نے سننا ہوگا صاحب قرآن سے۔ یہ بات بھی نہایت ضروری ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں صاحب قرآن سے، ورنہ تو آپ کو الفاظ کے گورکھ دندے میں آپ کو کر دیا جائے گا۔ قرآن تو ایک الگ چیز ہے، قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، قرآن کی ایک روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ ذکر الہی ہے، جو آیت نمبر 103 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو تو ذکر میں لگ جاؤ، اور ذکر ایسا کرو کہ ہر وقت تم ذاکر رہو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذکروا اللہ، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ۔ تو یہ تو ایک یعنی بہرحال یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی یاد کا، تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ ذکر الہی دراصل ہے کیا۔ تھوڑا سا میں اگر آپ کے لیے میں تھوڑا سا بیان کروں آپ کی دلچسپی کے لیے، ذکر الہی اصل میں یہ ہے، یعنی ذاکر کون ہو سکتا ہے، ذکر اللہ کی یاد کون کر سکتا ہے، یہ بات تھوڑا سا آپ یعنی ذاکر کون بن سکتا ہے، ذاکر کون ہو سکتا ہے، ذکر کون کر سکتا ہے، یہ جو اللہ والے ہیں یہ ذاکر ہے۔ اور آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے نہیں ہو سکتے، ہم تو دنیا دار ہیں، تو پھر آپ لعنتی انسان ہیں۔ ہر مومن اللہ والا ہے، رب والا ہے، ہونا چاہیے، اسے اللہ والا ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہماری معراج یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ تو مومن جو ہے یہ ذاکر ہوتا ہے، یہ اللہ کو یعنی جب ہوش آتا ہے، انسان کو جب ہوش آتا ہے اور یہ اپنے ظاہر کا پردہ چاک کر کے یہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، تو یہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ مومن زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے مومن کا۔ آپ مومن ہیں یا مومنہ ہیں، اور تو آپ ذاکر ہیں، اور اللہ نے آپ کو ذکر کا حکم بھی دیا ہے اور آپ پہ ذاکر کا فتوہ بھی لگایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت، مثال اس کی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کسی ہے۔ ہم تو ایک مردہ قوم ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ایک مردہ قوم ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس کو احساس ہی نہ ہو، آپ کہیں نہیں، پھر آپ اس پہ راضی بھی ہیں نا۔ مسئلہ تو یہاں یہ بگڑ جاتا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کہیں نہیں ہم تو مردہ نہیں ہیں، یا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، بس ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے، ہم اپنی حالت نہیں بدل سکتے۔ بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں مجھے، بعض لوگ میری مجلس سے غائب ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بات سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض یہ ہوتا ہے اپنے بات تو سنتے ہیں لیکن ان کی کانوں میں ڈاٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے کان انہوں نے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میرے الفاظ کی روح کو وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، ہم سن لیں گے، تمہارا بیان جو ہے ہم سن لیں گے، باقی تم جو کہہ رہے ہو وہ ہم پر کرنا جو ہے وہ نہ لازم ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ ہمیں جنت سے بھی کوئی غرض نہیں ہے اور دوزخ سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اللہ کی یاد سے، ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں اور ہم دنیا ہی کی یاد میں مشغول رہنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے ایسا کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس میں بہت بڑا سبق ہے سامعین کرام ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو نماز بھی میری یاد ہے، لیکن تمہیں ٹوٹلی میری یاد میں، ٹوٹل زندگی جو ہے میری یاد میں گزارنی ہے۔
خواہ اب زندگی میں تم یا کھڑے ہوگے یا بیٹھے ہوگے یا لیٹے ہوگے، لیکن تم نے میری یاد کو دل سے نہیں نکالنا۔ پھر آگے ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اس لڑائی کی حالت سے باہر آ جاؤ، اطمینان ہو جائے، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز پھر شرائط کے مطابق قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر فرض ہے، وقت اپنے اپنے وقت پر۔ اور بہرحال آپ کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، ہم کتنی اس کو لازم سمجھتے ہیں، اوقات میں نماز کتنی لازم سمجھتے ہیں، یا جماعت کے ساتھ مرد حضرات کتنی جماعت کے ساتھ لازم سمجھتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو
تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے، اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔